السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم باب من قال ان الایمان هو العمل لقول اللہ تعالی وتلک الجنة التي اورثتموها بما كنتم تعملون وقال عدة من أهل العلم في قوله تعالى فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون عن قول لا إله إلا الله وقال لمثل هذا فليعمل العاملون قال حدثنا أحمد بن يونس وموسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل أفضل قال إيمان بالله ورسوله قيل ثم ماذا قال الجهاد في سبيل الله قيل ثم ماذا قال حج مبرور او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی الباری کتاب الایمان میں باب باندھتے ہیں من قال ان الایمان هو العمل، اس شخص کی بات کی تصدیق میں جس نے یہ بات کہی کہ ایمان عمل کا نام ہے، ایمان عمل کا نام ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ایک شخص یہ کہتا رہے میں ایمان والا ہوں اور اس پر کوئی عمل جس کی وہ پابندی نہ کرتا ہو تو کیسے محسوس ہوگا یہ ایمان والا ہے؟ ایمان کسی کھانے والی چیز کا نام یا لکھنے والی چیز کا نام نہیں ہے، عمل سے پتہ چلتا ہے یہ بندہ مومن ہے کہ مومن نہیں۔ اس بارے میں امام بخاری رحمہ اللہ تعالی الباری نے باب باندھا ہے اور دلیل کے طور پر اللہ کی کتاب قرآن کریم سے پہلے آیت کریمہ پیش کی ہے۔ فرمایا وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اور یہ جنت ہے اپنے عمل کے بدلے میں تم جس کے مالک بنے ہو، تم جس کے مالک بنے ہو۔ کس کے بدلے میں؟ عمل کے بدلے میں۔ کس کے بدلے میں؟ عمل۔ تو عمل کس سے ہے؟ ایمان سے ہے۔ عمل کس سے ہے؟ ایمان سے ہے۔ تو یہاں دلیل کے طور پر قرآن کریم کی آیت لائے ہیں وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا، کہ اللہ رب العزت فرمائیں گے کل قیامت کے دن یہ ہے وہ جنت جس کے تم مالک بنے ہو، بما کنتم تعملون، اس وجہ سے کہ تم کیا کرتے رہے ہو؟ عمل کرتے رہے ہو۔ کیا کرتے رہے ہو؟ اس کا بدلہ اللہ نے تمہیں جنت کی شکل میں عطا کیا ہے۔ اس طرح دو آیات کو اور بھی انہوں نے لکھا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی الباری کہتے ہیں مجھے حدیث بیان کی احمد بن یونس نے، وہ موسیٰ بن اسماعیل سے، اللہ اکبر، انہوں نے کہا ہمیں حدیث بیان کی، ان دونوں نے کہا ہمیں حدیث بیان کی ابراہیم بن سعد نے، انہوں نے کہا مجھے حدیث بیان کی ابن شہاب نے، وہ سعید ابن المسیب سے بیان کرتے ہیں، وہ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ سئل ای العمل افضل، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا ای العمل افضل، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہترین، سب سے افضل ترین عمل کون سا ہے؟ سب سے افضل ترین عمل کون سا ہے؟ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ایمان باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا
یہ سب سے افضل ترین عمل ہے۔ کس پر ایمان لانا؟ اللہ اور اس کے رسول پر، اللہ رب العزت کی ذات پر ایمان لانا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانا۔ تو پھر قرآن اس میں شامل ہے کہ نہیں؟ کیوں بھائی؟ قرآن کس نے نازل کیا اور کس پر نازل کیا گیا ہے؟ بیان کس نے کیا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جو ہے پھر اس پر ایمان لانا ہے نا۔ قیل ثم ماذا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا اللہ کے رسول پھر اس کے بعد، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کے بعد پھر کون سا عمل افضل ہے؟ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، جہاد فی سبیل اللہ۔ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کے بعد پھر سب سے افضل ترین عمل کون سا ہے؟ جہاد فی سبیل اللہ۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا قیل ثم ماذا، پھر کہا گیا اس کے بعد کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ پھر رسول مکرم سید ولد آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قال حج مبرور، پھر حج مبرور، یہ اس کے بعد افضل ترین عمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی الباری اس حدیث کو یا ان کلمات کو ایک اور مقام پر بھی جمع فرماتے ہیں، 1519 نمبر حدیث پر اسی صحیح بخاری میں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے یہ بات ہمیں ملتی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے دل و جان سے ان پر ایمان لایا ہے۔ جو اللہ کا حکم ہے اس کو مان لیا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اس کو مان لیا ہے۔ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لایا اور اپنی مرضی نہ چھوڑی، اس کا ایمان کیسا ہے؟ اللہ رب العزت کہے سود چھوڑ دو، وہ کہے نہیں اس کے بغیر تو میرا خسارہ ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے نماز کی پابندی کرو، وہ کہتا ہے نماز کی پابندی کرو تو میرا کام کاج چھوٹ جاتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے جہاد کرنا، جہاد فی سبیل اللہ، مظلوموں کے لیے، ضرورت مندوں کے لیے، کمزور مسلمانوں کے لیے، تو وہ کہے بھائی میں تو اپنی جان نہیں دوں گا، میں اپنا مال بھی مجاہدین کے لیے نہیں دوں گا، مجھے خسارہ ہوگا۔ تو یہ ایسی باتیں ہیں جو ایمان میں شامل نہیں ہیں، عمل میں شامل نہیں ہے۔ یہ تو نہایت گھٹیا کمزور ترین باتیں ہیں۔ ایسے شخص کو یہ بات نہیں کہنی چاہیے کہ میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لایا ہوں، ڈر جانا چاہیے۔ یہاں اللہ اور اس کے رسول کے ایمان کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا پھر کون سا عمل افضل ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد فی سبیل اللہ کا نام لیا ہے۔ تو ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاد اسلام کی چوٹی ہے، وَذِرْوَةُ سَنَامِهِ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اسلام کی جو بلند ترین چوٹی ہے وہ کیا ہے؟ جہاد فی سبیل اللہ۔ اتنی زیادہ آیات کم و پیش ان کو جمع کیا جائے، ان سب کو جمع کیا جائے تو قرآن کریم کے جو 30 پارے ہیں ان میں سے 9 پاروں کے قریب آیات جو ہیں وہ جہاد فی سبیل اللہ کے بارے میں ہیں، غزوات کے بارے میں ہیں، جہاد کے بارے میں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جہادی سیرت کے بارے میں ہیں، جنگوں کے بارے میں ہیں، مسلمانوں کی لڑائیاں اور غزوات جو ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے بارے میں ہیں۔ آج جس کا بس نہیں چلتا، جس کا زور نہیں چلتا، وہ آج آ کر زور غصہ نکالتا ہے تو مجاہدین پر اور جہاد پر نکال دیتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کرناٹک ہندوستان کا ایک شہر ہے۔ کل وہاں ایک اللہ کی بندی نے، شاید آپ نے دیکھا ہو، کیوں جی بھائی جان دیکھا ہے؟ اللہ اکبر۔ وہاں ایک مسکان، اس بیٹی کا نام کیا ہے؟ مسکان، وہ کالج کی یا یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹ ہے۔ تو وہاں حجاب پہننے پر پابندی تھی۔ وہاں ہندوؤں نے
وہاں ہندو اسٹوڈنٹ اور جو ان کی لبریشن تھی انہوں نے پابندی لگائی تھی کہ کوئی مسلمان عورت حجاب اور پردہ کر کے کالج یونیورسٹی میں نہیں آئے گی۔ ایمان جب بڑھتا ہے نا پھر اسے کسی کا ڈر اور خوف نہیں ہوتا۔ یہی تو وہ ایمان ہے جب انسان کے اندر یہ راسخ ہو جاتا ہے۔ وہ سیدنا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نے کیوں نہ ہو، پھر وہ کولوں پر لیٹ تو جاتے ہیں، تپتے صحرا میں بجری پر، پتھروں پر اور گرم ریت پر تو لیٹ جاتے ہیں، لیکن اپنی زبان سے اللہ کی توحید کا انکار نہیں کرتے۔ یہی ایمان ہے۔ اب وہ بیٹی آتی ہے اپنی اسکوٹی پر، وہ اسے کھڑا کرتی ہے، جتنے ہندو ہیں، ہندو اسٹوڈنٹ ہیں، جتنے نوجوان ہیں کالج کے، وہ سارے احتجاج کر رہے ہیں اور نقاب کو اور برقعے کو، بایا کو وہ برا بلا کہہ رہے ہیں اور اس کے خلاف نعرہ بازی کر رہے ہیں۔ اور وہ اسلام کی شہزادی، اسلام کی شہزادی، وہ دنیا کے تمام مسلمانوں کے چہرے کا جھومر بننے والی، مسلمانوں کی عزت اور غیرت کو بلند کرنے والی، اس کا اعلان کرنے والی، بے شک وہ ہندوستان کے کسی کرناٹک دور دراز علاقے کی ہے، ہمارا اس سے تعلق توحید کا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کلمے کا رشتہ ہے۔ اور اس نے نہ تو اپنا نقاب اتارا ہے اور نہ ہی اپنا برقع اتارا ہے، بلکہ جیسے ہندوؤں کی طرف سے نعرہ بازی ہو رہی ہے وہ بھی بلند آواز سے اللہ اکبر، اللہ اکبر کے نعرے لگا رہی ہے۔ یہ ہوتا ہے ایمان۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ ایمان۔ جب ایمان انسان کے اندر داخل ہو جاتا ہے اور مضبوط ہو جاتا ہے، پھر اس کی کسی ملامت کرنے والے کی ملامت اسے نقصان نہیں دیتی۔ ولا یخافون لومۃ لائم، وہ کسی کی ملامت کرنے والے سے پھر ڈرتے نہیں ہیں۔ ایمان ضرور ہو، اگر ایمان نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کے بعد سب سے افضل ترین عمل اس حدیث میں جہاد کو کہا ہے، اور سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ اور علامہ ابن حجر الاسقلانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فتح الباری میں یہ لکھا ہے کہ یہ جو سوال کیا گیا تھا، سوال کرنے والے سیدنا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کے بعد پھر اللہ کے رسول افضل ترین عمل کون سا ہے؟ وہ کون سے صحابی تھے؟ سیدنا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ آج اس کی اللہ کے فضل سے بڑی زبردست قسم کی تحریکیں چل رہی ہیں پوری دنیا کے اندر، جہاں جہاں مظلوم مسلمان تھے اللہ تعالیٰ نے جہاد کے ذریعے ان کو عزت بھی دی ہے اور فتح بھی دی ہے۔ پوری دنیا نے دیکھا ہے 15 اگست کو دنیا کے 49 اور 50 اور 56 ممالک جو مل جل کر، بلکہ 60 سے زیادہ نیٹو کے ممالک جو افغانستان کی سرزمین پر بمباری کرنے کے لیے آئے تھے، اللہ اور اس کے رسول کے نام کو مٹانے کے لیے آئے تھے، اس 2021 15 اگست کو اللہ تعالیٰ نے ٹوٹے ہوئے جوتوں کے مالک مجاہدین، پھٹے ہوئے کپڑوں کے مالک مجاہدین، جن کے جسم پر تن کے لباس بھی مکمل نہیں تھا، جن کے قدموں میں جوتے بھی پورے نہیں تھے، لیکن ان کا ایمان اللہ اور اس کے رسول پر اتنا محکم اور یقین تھا کہ اللہ نے ان کے ذریعے دنیا کی سپر پاور کو جوتوں کے ساتھ مار پڑوائی ہے اللہ نے ان کو، اور دنیا دیکھ رہی ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے شکست سے دوچار کیا ہے ایسے لوگوں کے ہاتھوں جن کو نہ اچھے طریقے سے چائے بنانی آتی ہے، نہ کھانا بنانا آتا ہے، نہ اچھا لباس پہن سکتے تھے، نہ اچھی گفتگو کر سکتے تھے، لیکن اللہ اور اس کے رسول پر ایمان ان کا بہت مضبوط تھا۔ اس جہاد کے ذریعے اللہ نے ان کو عزت دی اور بلندی عزت دی، اور اسلام کی بلندیوں سے اللہ نے ان کو نوازا ہے۔ اور آخر پہ فرمایا اللہ کے رسول اس کے بعد اور کون سا افضل ترین عمل ہے؟ کہا حج مبرور۔ تو حج مبرور کون سا ہے؟ اچھی طرح سماعت فرما لے، حج مبرور کون سا ہے؟ حج مبرور
اللہ اکبر، گناہوں سے پاک، گناہوں سے پاک، گناہوں سے پاک، ایسا حج جو کرنے کے بعد کرنے والا حاجی پھر قطعی طور پر گناہوں سے باز آ جائے، رک جائے، اسے حج مبرور کہتے ہیں۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ حج مبرور۔ اور پھر جو اللہ کے گھر میں جا کے حج بھی کر رہے، خرچہ بھی کرے اور وہاں جا کر حج بھی کر کے آئے، اور پھر آ کر سود اور جھوٹ اور فلاں اور ڈینگ اور ظلم اور زیادتی اگر ان چیزوں کو نہیں چھوڑتا تو وہ بیچارے نے حج کا کیا سواد اور مزہ چکھا ہے؟ کچھ بھی نہیں چکھا اس نے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرا عمل کیا بتلایا؟ حج مبرور، حج مبرور۔ حج مبرور وہ ہے جس کے اندر نہ ریاکاری ہو، نہ نمود و نمائش ہو، اور نہ لوگوں پر روب ڈالا جائے کہ میں نے حج کیا ہے۔ کیوں جی عابد صاحب؟ تو میں حج پر جا رہا ہوں، تمہیں نہیں پتا؟ میں حج کر کے آیا ہوں، تمہیں نہیں پتا؟ اور میں حاجی ہوں، تمہیں نہیں پتا؟ لوگوں پر روب بھی نہ ڈالے، ریاکاری بھی نہ کرے، اور ظلم زیادتی بھی نہ کرے، اور نمود و نمائش کا بھی ذریعہ اس حج کو نہ بنائے۔ اللہ کی رضا کے لیے حج کیا ہو، اور اس حج کے بعد صغیرہ ہو یا کبیرہ ہو، ہر قسم کے گناہوں سے وہ خود کو بچا لے، تو یہ حج مبرور ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو قرآن و سنت کی باتوں کو سن کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ عمل ایمان میں داخل ہے۔ جب ایمان راسخ ہوتا ہے تو امام بخاری رحمہ اللہ تعالی الباری کے بارے میں یہ آتا ہے، اور صحیح روایت یہ ثابت ہے سندن۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ الباری نماز پڑھ رہے تھے۔ کیا کر رہے تھے؟ نماز پڑھ رہے تھے۔ تو دوران نماز کو عمل ہے نا، نماز کیا ہے؟ عمل ہے۔ کس کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ نماز پڑھ رہے تھے، اور زمبور، عربی میں کہتے ہیں زمبور۔ کیا کہتے ہیں؟ زمبور۔ یہ ہمارے ہاں اسے کیا کہتے ہیں جی؟ جسے ہم بھیڑ کہتے ہیں، بونڈ بھی کہتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیوں جی، تموڑی بھی کہتے ہیں، وہ جو پیلے رنگ کی ہوتی ہے، بھیڑ بھی سے کہا جاتا ہے۔ کیوں جی؟ سادہ لفظ کی بولا جاتا ہے اس بارے میں؟ تموڑی۔ امام بخاری نماز پڑھ رہے ہیں، اور وہ تموڑی زمبور جو ہے ان کے کندھے پر پیچھے کمر میں اس نے 17 ڈنگ مارے ہیں۔ کتنے؟ 17۔ 1 نہیں، 2 نہیں، 5 نہیں، 10 نہیں، 12 نہیں، 15 نہیں، 17 ڈنگ۔ کتنی دفعہ کاٹا ہے؟ 17 مرتبہ۔ اور وہ تسلی سے محبت سے نماز پڑھتے رہے۔ اور ہمارا، میرا اور آپ کا حال کیا ہوتا ہے؟ ہم نماز میں کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، عبادت کر رہے ہوتے ہیں، عمل کر رہے ہوتے ہیں، اور ایمان والا عمل کر رہے ہوتے ہیں۔ کبھی ادھر کو کھرک رہے ہوتے ہیں، کبھی ادھر کو کھرک رہے ہوتے ہیں، کبھی کہیں کھرک رہے ہوتے ہیں، کبھی کچھ کر رہے ہوتے ہیں۔ کیسی ہماری عبادت ہے؟ یہ ایمان عمل میں سے ہے، عمل ایمان میں سے ہے۔ اور کتنا اہم دوسری حدیث میں نماز کو مقدم کیا گیا ہے، اور اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے نمبر پر جہاد کا تذکرہ کیا ہے، اور تیسرے نمبر پر حج مبرور کا تذکرہ کیا ہے۔ اور کوئی بھی عمل ہے وہ نماز جیسا عمل کیوں نہیں، اس میں ہمارا اتنا اخلاص ہونا چاہیے، اتنے مخلص ہونا چاہیے، ہماری مکمل نیت کے ساتھ ہم اس میں اتنے زیادہ مگن ہو کہ ہم اپنے رب سے باتیں کر رہے ہیں۔ اور جو اپنے رب سے باتیں کر رہا ہو اسے کھرکنا یاد ہی نہیں رہتا، اسے شرارتیں کرنا یاد ہی نہیں ہوتا۔ کبھی بالوں کو سیدھا کر رہا ہے، کبھی داڑھی کو سیدھا کر رہا ہے، کبھی کچھ کر رہا ہے، کبھی کچھ کر رہا ہے، اور کبھی ساتھ والے کی پاؤں کی چھوٹی انگلی کو مسل رہا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بھائی تم نماز میں کھڑے ہو بیٹو۔ یہ باتیں آپ کو اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ آپ انشاءاللہ دن بدن بڑے ہوں گے، آپ نے معاشرے میں جانا ہے، تو ایسی حرکات آپ کے اندر یہاں بھی نہیں ہونی چاہیے، اور وہاں جا کر بھی نہیں ہونی چاہیے۔ امام بخاری کا عمل دیکھ لو رحمہ اللہ تعالی، 17 مرتبہ زمبور تموڑی نے اسے کاٹا ہے، اور وہ اپنی نماز پڑھتے رہے ہیں۔ کیا کرتے رہے ہیں؟ نماز، تسلی سے نماز پڑھی ہے، کسی کو محسوس بھی نہیں ہونے دیا کہ مجھے کوئی تکلیف ہے۔ تو نماز کے بعد کہا دیکھو ذرا پیچھے کیا ہے،
تو بتایا گیا یہ 17 جگہ پر زنبور نے تموڑی نے کاٹا ہوا ہے۔ اللہ اکبر! وہ چاہتے تو نماز میں بھی مار سکتے تھے، ساتھ والے کو بھی کہہ سکتے تھے، یہاں تو ہم ویسے ہی چادر ہی نماز میں سیدھی کرتے دوسرے کو ہلا چھڑتے۔ تو یہ ساری عادات درست نہیں ہیں۔ ہمارا ہر عمل کس میں سے ہے؟ ایمان میں سے ہے، اور ایمان کمزور نہیں ہونا چاہیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔